قصہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اللہ پارٹ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، اس لیے ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، صحیح بخاری۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتلائے، مثلاً فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ موطا امام مالک۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ جامع ترمذی۔ اس طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ کاف۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا، اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہوں نے ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کرے، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو مع سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ سورہ یوسف۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی، جو انہیں بہت چاہتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بند نکلا۔ لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ معارف القرآن۔ بھائیوں کا آپس میں مشورہ اور کنعان واپسی۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ علیہ السلام ہم میں سے کسی کو روک لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟
ہم سب اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ سورہ یوسف۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ علیہ السلام کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ علیہ السلام اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سورہ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جانا۔ جاری ہے اگلے حصے میں۔ بہت شکریہ۔